مصلیان اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ از پے صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ، روح فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان کرم کہ آج اس نے ہمیں ایک موقع اور عنایت فرمایا جو ہم اور آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد حاضہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہماری عبادتوں کو، تلاوتوں کو، نماز کو اور ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ بڑا مبارک دن ہے، سید الایام بھی ہے، جمعہ کا مبارک دن جو پورے ہفتے کی عید ہے، بڑا مقدس دن ہے۔ خصوصیت آج کے دن کو ایک اور یہ حاصل ہے کہ آج خلیفہ اول امیر المومنین افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا اسلام پر بے شمار احسان ہے، اور ہم اور آپ چاہے بھی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، ختم کر دیں، مگر سیدنا صدیق اکبر کا احسان ہم اتار نہیں سکتے۔ ان کا احسان تمام مومنوں پر ہے۔ اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امہ، کہ ابو بکر کی محبت اور اس کا شکر میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ ہے یار غار خود محبوب خدا صدیق اکبر کا، کہ ہے یار غار خود محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر بار کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں کئی بار گھر بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر ہو گیا صدیق اکبر کا، اور علی دشمن ہے اس کے اور وہ دشمن علی کا ہے۔
بہت سے لوگ ہیں جو صحابہ میں اور اہل بیت میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بھائی مرتبہ و مقام منزلت کے اعتبار سے وہ تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، جھگڑا فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، مگر سنیں کہ علی کا وہ ہے دشمن، علی اس کے ہے دشمن، وہ ہے دشمن خود علی کا، علی کا وہ ہے دشمن، اور دشمن ہیں علی اس کے کہ جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے صدقے بے نوا صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام و مرتبہ بڑا بلند عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان قبول کیا، سب سے پہلے مسلمان کا نام صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے صحابی رسول کا نام صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین کا نام صدیق اکبر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام صدیق اکبر ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جب نبی مکے میں تھے تو پوری زندگی نبی کے ساتھ مکے میں گزار دی، جب نبی سفر میں رہے تو نبی کے ساتھ سفر میں زندگی گزار دی، جب نبی نے ہجرت فرمائی تو اپنی ہجرت کو نبی پہ قربان کر دیا، اپنی جان کو نبی پہ قربان کر دیا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو یار غار مصطفیٰ بھی ہیں اور یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں، یار غار مصطفیٰ بھی ہیں، یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر پاک طبیعت پاک سیرت کے مالک تھے، دخول اسلام سے پہلے، قبول اسلام سے پہلے جب شراب حرام تھی، برائیاں عام تھیں، نگاہوں کی پامالی کی جاتی تھی، عزت فانی ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے تھے، برائیوں میں مبتلا تھے، اس وقت دو ذاتیں ایسی تھیں جنہوں نے کبھی شرک و کفر کے قریب بھی تو نہیں گئے، جنہوں نے اپنے دامن کو پاک رکھا۔ دو مقدس ذات ایسی ہیں صحابہ اکرام میں جنہوں نے کبھی شرک و کفر کی گندگی کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیا۔ ان میں پہلی ذات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے، آپ کے والد ابی قحافہ حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر ایک کوٹھری میں لے گئے، ایک کوٹھری میں لے جانے کے بعد ایک مورتی کے آگے، ایک بت کے آگے صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارے معزز مکرم، یہ معظم معبود ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ یہ کہہ کر حضرت ابی قحافہ باہر چلے گئے۔ ابھی بچپن کا عالم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ بت کے قریب گئے اور بت سے کہا کہ اگر تو سچا خدا ہے، سچا معبود ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ پتھر تھا، بت بنا کھڑا رہا۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر تو سچا خدا ہے، سچا معبود ہے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا۔ پتھر کا بت تھا، بت بنا کھڑا رہا۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک پتھر اٹھایا اور بت کی طرف یہ کہتے ہوئے مارا کہ اگر تو سچا خدا ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا۔ ابھی یہ پتھر اس بت پر پڑا، بت اونگھے منہ نیچے گر گیا۔ ابھی قحافہ دوڑ کے آئے، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، والدہ کے پاس لے گئے، کہا یہ دیکھو یہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو مار رہا ہے۔ والدہ محترمہ نے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ کہا کیوں؟ کہا جب اس کی ولادت ہوئی اس وقت میں کمرے میں تنہا تھی، اکیلی تھی، میں نے ایک غیب سے آواز سنی، کہنے والا پکار رہا تھا کہ اے خاتون مبارک ہو تجھے، تو نے کسی عام بچے کو جنم نہیں دیا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو عتیق ہے، رسول اللہ کا صدیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور رسول اللہ کا حبیب و رفیق ہے، اس کی بڑی مبارک شان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جب شراب عام تھی، اور
اوائل اسلام میں جب شراب عام کی، شراب پینا کوئی بری بات نہیں تھی، قباحت نہیں تھی، مکے کے گھروں میں شراب موجود تھی، لوگ شراب پیتے تھے۔ ابو بکر فرماتے میں نے کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ شراب جو ہے یہ عقل کو، خرد کو مدہوش کرنے والی ہے، لے جانے والی ہے، اور عزت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ میں کبھی شراب کے قریب بھی نہیں گیا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو فرمایا صدقت ابو بکر نے سچ فرمایا، ابو بکر نے صحیح کہا، ابو بکر کبھی شراب کے اور برائی کے قریب نہیں گیا۔ تو دو صحابہ میں ذاتیں ایسی ہیں جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے بھی کبھی شرک و کفر کی گندگی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ ایک جناب صدیق اکبر ہیں اور دوسرے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، جو کبھی شرک و کفر کے قریب نہیں گئے۔ اور وہ جاتے بھی کیسے کہ جب آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، آغوش میں پلے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی پلے ہیں، نوالا کھایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا کھایا ہے، صحبت ملی ہے تو نبی محترم کی ملی ہے۔ تو جس کو صحبت نبی کی ملی ہو، جس کو قربت نبی کی ملی ہو، جس کو اخوت نبی کی ملی ہو، جس کو چاہت نبی کی ملی ہو، وہ کیسے کفر کی زندگی میں رہ سکتا ہے؟ اس کا کل بھی پاک تھا، اس کا آج بھی پاک ہے، اس کے آنے والا ہر دن پاک ہے، اور اس کی نسل بھی پاک ہے، اس کی اصل بھی پاک ہے۔ بڑی شان و مرتبہ جناب، بڑے شان و مرتبے والے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پر جب ایمان لائے ہیں، جب اسلام قبول کیا، وقت بہت مختصر ہے، چاہیے تھا یہ کئی قسطوں میں یہ باتیں ہوتی، مگر اتنے کم وقت میں، اتنے کم ٹائم میں پوری باتیں کرنا تو ناممکن سی بات ہے۔ چند کوشے صدیق اکبر کی زندگی کے پہلو کے آپ سماعت فرماتے ہوئے چلے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول فرمایا ہے۔ قبول فرمانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ نبی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس پر بھی اسلام کی دعوت دی، جس کسی کو اسلام کی دعوت دی، اس نے تردد کیا، تحمل کیا، توقف کیا، حجتیں کی، مجھ سے سوال کیے، مجھ سے معجزات طلب کیے، سوائے صدیق اکبر کے جب میں نے صدیق کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور کیوں نہ کرتے کہ طبیعت پاک تھی، مزاج پاک تھا، طبیعت نفیس تھی، اور اس نفیس اور پاک طبیعت کے باوجود جب حضور کا ساتھ ملا ہے تو وہ رنگ چڑھا صدیق اکبر پہ عشق کا، کہ جب کفار مکہ نے حرم کعبہ میں نبی کو گھیرا ہے، نبی پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، نبی کو زد و کوب کرنا چاہ رہے ہیں، نبی پر ظلم و ستم کرنا چاہ رہے ہیں، نبی پر ظلم کرنے کے لیے آگے بڑے ہاتھ بڑھایا ہے، مارنے کے لیے حضور کو کسی نے جا کر صدیق اکبر سے کہا کہ جاؤ تمہارے دوست کو کفار مار رہے ہیں، قریش مکہ تمہارے دوست کو مار رہے ہیں، جاؤ جلدی۔ حضرت صدیق اکبر دوڑے حرم کعبہ کی طرف، کعبے کی طرف دوڑے۔ ابھی شروع زمانہ ہے اسلام کا، اسلام کا شروع وقت ہے، اور لوگ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، مگر صدیق اکبر علی الاعلان یہ بات کہتے تھے کہ میں غلام محمد عربی ہوں، میں غلام محمد عربی ہوں، علی الاعلان یہ بات کہتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا کہ ابو بکر اپنے دوست کو بچاؤ، کفار انہیں کعبے میں مار رہے ہیں، ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر دوڑ پڑے اور لوگوں کو چھانٹ دیا، لوگوں کو ہٹایا، اور حضور کو اپنے آغوش میں بھر لیا، اپنی باہوں میں سرکار کو بھر لیا، اور کہا ہے لوگوں کیسے ظالم لوگ ہو، اس پاک ہستی کو مارتے ہو، اس پر ظلم کرتے ہو جو صادق الوعد الامین ہے، جس کی ہستی پاک ہے، جس نے کبھی برائی کری نہیں، نہ کبھی برائی کی دعوت دی ہے، وہ معبودان باطل کو جھٹلاتا، اس بات پر مار رہے ہو، ایک خدا کی، ایک رسول کی شریعت بتاتا، اس بات پر مار رہے ہو، تم پر خدا کا غضب ہو، تم پر لعنت ہو۔ جب کفار مکہ نے یہ تلخ جملے سنے تو اب حضور کو چھوڑا اور حضرت صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے، اور اس قدر مارا جناب صدیق
اکبر کو اس طرح مارا کہ آپ کا پورا بدن لہولہان ہو گیا، پورا جسم خون سے بھر گیا، چہرہ مبارک سوج گیا اور آپ غش کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے سوچا شاید صدیق اکبر انتقال کر گئے۔ اب جو صدیق اکبر کے جو گھر والے تھے، خاندان والے، قبیلے والے تھے، وہ دوڑے بچانے کے لیے، لوگوں کو ہٹایا، صدیق اکبر کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر آئے، گھر پر پہنچایا۔ گھر پہنچانے کے بعد اعلان کیا اگر صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا تو ہم ان سے قصاص لیں گے، پھر ہم مکے کی گلیوں کو سونی نہیں چھوڑیں گے، ابو بکر کے قصاص سے خون سے بھر دیں گے۔ جناب صدیق اکبر کے گھر والے، خاندان والے، قبیلے والے کھڑے ہو گئے۔ پورا دن گزر گیا، صدیق اکبر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں بستر پر، ماں پریشان ہیں، باپ پریشان ہیں، بھائی بہنیں پریشان ہیں، دوست و احباب پریشان ہیں، ہر چند کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح ہوش میں آ جائیں۔ لوگوں نے زندگی کی امید چھوڑ دی، لوگ یہ سوچنے لگے شاید اب ان کا یہ آخری وقت ہے، اب اس حملے سے یہ واپس نہ آئیں اور اب یہ انتقال کر جائے۔ شام کا وقت ہوا، کچھ افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی، والدہ محترمہ آگے بڑھی بیٹے کے چہرے کو صاف کرنے کے لیے، صدیق اکبر کو پیار کرنے کے لیے، مگر جو صدیق اکبر کی زبان پر پہلا جملہ اس وقت جاری ہوا وہ فرماتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں، میرے سرکار کیسے ہیں، محمد عربی کیسے ہیں، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ لوگ کہنے لگے کہ جن کی وجہ سے ان کو اتنا ظلم سہنا پڑا، جن کی وجہ سے ان کو اتنی مار پڑی، جن کی وجہ سے یہ موت کے منہ میں چلے گئے، آنکھ کھولتے ہی پہلا نام ان کا لے رہے ہیں، لوگ منتشر ہو گئے، چلے گئے، گھر والے چلے گئے۔ والدہ نے چہرہ صاف کیا، کچھ کھانے کو پیش کیا۔ ابو بکر نے فرمایا قسم رب کعبہ کی اس وقت تک میری زبان میں، میرے منہ میں ایک لقمہ نہیں جائے گا جب تک میں اپنے حبیب کے چہرے کی زیارت نہ کر لوں، جب تک مصطفیٰ جانے رحمت کی زیارت نہ کر لوں۔ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا ہے خوب ارشاد فرمایا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ بارگاہ رسالت میں حضور کی محبت اس قدر آپ کے سینے میں موجود تھی، کھانے سے انکار کر دیا۔ والدہ رونے لگی، کہا کہ بیٹے کچھ کھا لو، کہا نہیں جب تک سرکار کو نہیں دیکھوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کہا مجھے کیسے پتا سرکار کہاں ہیں، تمہارے نبی کہاں، ابھی تک ان کی والدہ اسلام نہیں لائی ہے، حضور کی بارگاہ میں ابھی تک حاضر نہیں ہوئی، اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ کہا کہ حضور کی خبر لو، حضور کی خبر لی گئی، پتہ چلا فلاں گھر میں موجود ہیں۔ حضور کے پاس حضرت صدیق اکبر، ان کی والدہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کی بہن، یہ دونوں سہارا دے کر صدیق اکبر کو حضور کی بارگاہ میں لے کر پہنچتی ہیں۔ جیسے ہی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، جیسے ہی والضحیٰ کی زیارت، چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی ہے، کالی کالی زلفوں کو دیکھا ہے، مچل گئے۔ صدیق اکبر پاؤں اقدس میں طلب گئے، آقا آگے بڑھے، حضور نے حضور صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے بڑے احسان ہیں میرے اوپر، سب کا احسان میں نے چکا دیا ہے سوائے صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر کا احسان وہ ہے جو میں نے چکایا، باقی تمام کے احسانات میں نے چکا دیے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کو آج یہ شادابی ملی ہے، اسلام کو آج یہ وقار ملا ہے، اسلام کو آج یہ عزتیں ملی ہیں، تو یہ کرم ہے صدیق اکبر کا، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم آپ نے اسلام کے لیے قربان کر دیے، اور ان سے ایسے ایسے غلام آزاد کیے جس کو تاریخ نے بڑے اونچے اور اچھے مرتبے اور مقام سے نوازا ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں، جن میں ایک نام حضرت بلال حبشی کا بھی ہے۔ جناب حضرت بلال کو آزاد کرانے والے کسی کون ذات ہے؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کی دعوت پر ہی جناب عثمان غنی
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے. آپ کی دعوت پر وہی جناب ابن عفان دعوت اسلام اور آغوش اسلام میں آئے. صدیق اکبر نے ساری زندگی حضور کی خدمت کری ہے اور عشق جو سرکار سے کیا ہے اس کی مثال آج دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. جو آپ نے عشق کی داستان لکھی ہے. ایک دفعہ آپ کے والد محترم جو ابھی تک دار اسلام میں نہیں آئے تھے, ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, ابھی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں فتح مکہ کے وقت اسلام جنہوں نے قبول کیا, بڑی لمبی عمر ہوئی ابو قحافہ جناب صدیق اکبر کی. صدیق اکبر کے وصال کے 6 مہینے کے بعد آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا. اور یہ بھی عجیب شان ہے, اللہ نے یہ مقام مرتبہ صرف صدیق اکبر کا لکھا ہے. حضرت صدیق اکبر خود پہلے صحابی ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غلاموں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آزاد مردوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا, رسول اللہ پہ سب کچھ قربان کیا, وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ایک خصوصیت اور ہے صدیق اکبر کی, وہ یہ ہے کہ آپ خود بھی صحابی ہیں, آپ کے والد بھی صحابی ہیں, آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں. 4 نسلوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہے صدیق اکبر کی. حضرت صدیق اکبر خود بھی صحابی, آپ کے بیٹے بھی صحابی, آپ کے والد بھی صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ابھی میں عرض کر رہا تھا آپ کے والد ابھی قحافہ جنہوں نے ابھی تک اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا, ایک دن گفتگو ہو رہی صدیق اکبر سے, صدیق اکبر بات چیت کر رہے ہیں, بات کرتے کرتے ابو قحافہ کے زبان سے کچھ نازیبہ کلمات نکل گئے. صدیق اکبر کی شان میں نہیں, کسی اور کے لیے نہیں, رسول کریم کی بارگاہ میں حضور کے لیے کچھ نازیبہ کلمات ابو قحافہ کی زبان سے نکلے. صدیق اکبر کو جلال آیا اور ایک زوردار تھپڑ اپنے والد کے چہرے پہ رسید کر دیا. کسی نے کہا کہ یہ تمہارے والد ہیں, تمہارے باپ ہیں, تم نے ان کو تھپڑ مارا, کیوں مارا؟ تو عرض کرنے لگے صدیق اکبر کہ میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار نہیں تھی, اگر تلوار ہوتی تو میں سر قلم کر دیتا. جس طرح کی باتیں انہوں نے میرے نبی کی شان میں کہی ہیں, اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ان کی گردن اڑا دیتا, مگر میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی اسی لیے میں نے تھپڑ رسید کیا. یہ میرے باپ ہیں, میرے والد ہیں, سب ہو سکتے ہیں, مگر حضور کی محبت سے زیادہ میرے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ایک دن عرض کرنے لگے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ والد محترم جنگ بدر کا ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے, اسلام کی پہلی جنگ, جنگ عظیم, جنگ بدر, جس میں آپ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنگ لڑ رہے تھے اور میں ابو جہل عتبہ و شیبہ کی طرف سے جنگ لڑ رہا تھا, کفار مکہ کی طرف سے جنگ لڑ رہا تھا. وقت ایسا بھی آیا کہ میری تلوار سوتی ہوئی تھی, میری تلوار تنی ہوئی تھی اور آپ بالکل میرے سامنے تھے. میں نے چاہا کہ ایک تلوار میں آپ کا سر قلم کر دوں, پھر مجھے آپ کی محبت میرے سینے میں اٹھ گئی اور آپ کا احترام میرے سینے میں جاگ اٹھا اور میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کر چھوڑ دیا. پھر دوبارہ ایسا موقع آیا جنگ بدر میں کہ آپ میرے سامنے تھے, میں چاہتا آپ کو قتل کر دیتا, مگر میرے سینے میں پھر محبت جاگ گئی اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا. یہ عبد الرحمن جو بعد میں اسلام لے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے, جنگ بدر میں یہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے, اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. جناب صدیق اکبر نے فرمایا قسم رب کعبہ کی اگر ایک بار بھی تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں اس بات کا لحاظ نہیں کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے, کیونکہ میرے لیے سارے عزت, میرے لیے سارے رشتے وہ سرور کائنات کی محبت سے زیادہ نہیں ہے. جب ہم نے یہ واقعات پڑھے نا اور یہ واقعات کا مطالعہ کیا تو حضور کی حدیث پڑھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی جان سے زیادہ وہ حضور سے محبت نہ کر لے۔ یہ حدیث پڑھی، یہ واقعات پڑھے اور صدیق اکبر کی شان کو سلام کیا۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی کہ حضور کے سامنے باپ آ جائے تو خاطر میں نہیں لاتے، حضور کے سامنے بیٹا آ جائے تو خاطر میں نہیں آتے، حضور کے سامنے غار ثور میں سانپ آ جائے تو خاطر میں نہیں لاتے، جان مال تن دھن سب قربان کر دیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیغام دیا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، بے دینوں کی کیا، ملحدوں کی کیا، مروت کیجئے، اور غیظ میں پڑ جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ سرکار کے اوپر قربان کر دیا۔ بڑی مختصر سی محفل میں تفصیلاً گفتگو ناممکن سی بات ہے، مگر صدیق اکبر کی شان ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے بولتا چلا جاؤں، اور آقا نے وہ محبتوں سے نوازا ہے، وہ محبتوں سے صدیق اکبر کو نوازا ہے کہ جب مولا کائنات شیر خدا مولا علی مشکل کشا بارگاہ صدیق اکبر میں حاضر ہوتے ہیں، میرے جد کریم حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا آخری وقت ہے، پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہونا بھی باقی ہے، اخیر وقت صدیق اکبر کا، رحلت کا وقت ہے۔ میں صدیق اکبر کے پاس گیا، جا کر بیٹھا تو جناب صدیق اکبر مجھ سے کہنے لگے، میری ایک گزارش ہے سے، کہا فرمائیے آپ امت کے غمخوار ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المسلمین ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ پہلے صحابی بھی ہیں، پہلے خلیفہ بھی ہیں، آپ جو حکم فرمائیں گے پورا کیا جائے گا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہیں، عرض کرتے ہیں فرمائیے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے اسی برتن سے غسل دینا جس برتن سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، تاکہ آخر وقت میں بھی، آخر سفر میں بھی میں حضور کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اور اے علی، مجھے کفن پہنانے کے بعد، میری نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب لے جانا، دروازے کے باہر میرا جسد رکھ دینا، میرا جسم رکھ دینا، اور آقا کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر یستأذن، یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی بارگاہ میں اجازت کی درخواست کر رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کر رہے ہیں، اگر اجازت مل جائے تو مجھے قدم رسول میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع شریف میں دفن کر دینا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، وصال کے بعد ہم نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو اسی برتن سے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس برتن سے، جس پیالے سے غسل دیا تھا، ہم نے صدیق اکبر کو بھی اسی برتن سے غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ہم بارگاہ رسول میں لے کر حاضر ہو گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسول میں لے کر حاضر ہوئے، دروازے کے باہر جنازہ رکھا ہوا ہے صدیق اکبر کا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا دوست، آپ کا حبیب، آپ کا صدیق حاضر ہے، اندر جانے کی اجازت چاہتا، یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ابھی میں یہ جملے کہہ ہی رہا تھا، دروازہ رسول کھلا، حجرہ رسول کا دروازہ کھلا، گنبد خضرا کا دروازہ کھلا، اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس پہنچا دو۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یہ صحابی رسول ہیں۔ اچھا آج جو لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نبی مرکہ مٹی مل گئے، انہیں پیٹ پیچھے کی بھی خبر نہیں، ان کے قبضہ اختیار میں کچھ نہیں، وہ صدیق اکبر کا جنازہ ہی دیکھ لیں۔ صدیق اکبر کی روح خود بھی پرواز کر چکی ہے، اور حضور مکین گنبد خضرا ہیں،
اور صدیق اکبر امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں فریاد کرو تو یہ فریاد سنتے بھی ہیں، فریاد رسائی بھی کرتے ہیں، یہ فریادیں پوری بھی کرتے ہیں۔ یہ جناب صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا عرس منا رہے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، پڑھیں کہ صدیق اکبر نے آج ہمارے اوپر کیسے احسانات کیے ہیں۔ آج ہم مسجد نبوی شریف جاتے ہیں نا، مدینہ طیبہ، جو حاجی ہیں، معمر ہیں، جو معتمر ہیں، جو جاتے ہیں حج و عمرہ کرنے کے لیے مسجد شریف میں نمازیں پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں مسجد نبوی شریف کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ وہ مقدس مسجد ہے جس میں سرکار نے خود ہاتھ لگائے، مگر یہ زمین جو خریدی گئی 2 یتیم بچوں کی زمینیں تھی، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ حضور کی بارگاہ میں وہ پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیجئے، یہاں مسجد بنا لیجئے۔ حضور نے فرمایا تحفہ تو قبول ہے مگر اس کے پیسے، اس کی رقم ادا کی جائے گی۔ ابھی اوائل اسلام کا زمانہ، ہجرت ہوئی ہے، مسلمانوں کی مالی حالت کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں، لوگ اپنے ایسے برے وقت میں پیسے بچا بچا کر رکھتے ہیں، مگر صدیق اکبر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ زمین آپ کو پسند ہے، مسجد بنانی ہے، آپ کا صدیق حاضر ہے، میں زمین لے کر، میں زمین خرید کر ان یتیم بچوں کو اس کا حق ادا کر کے پیسے دے کر آپ کی بارگاہ میں تحفہ نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ تو آج جو مسجد نبوی شریف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر بنی ہوئی مسجد ہے، جو آپ نے خرید کر اسلام میں وقف کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جناب مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے صاحبوں سے، اپنے ہمنشینوں سے فرماتے ہیں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے، سب سے زیادہ جرأت والا کون ہے، ہمت والا کون ہے؟ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا یا امیر المومنین ہماری نظروں میں سب سے زیادہ بہادر تو آپ ہیں۔